سید المرسلین، اما بعد، خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، کہ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے غوث اعظم کا۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب صاحبزادہ پیر محمد عرفان الحق چشتی نظامی زیب سجادہ آستانہ عالیہ صوفی بشیر احمد کا چشتی نظامی حافظ غلام شبیر چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یادگار اسلاف جناب مولانا فتح محمد حامدی صاحب مدد اللہ العالی، جناب مفتی عبدالرزاق صاحب اور صاحبزادہ محمد صفدر حسین ابراری قادری، صاحبزادہ عزیز الرحمان، مشائخ عظام، حاضرین کرام السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ عرس پاک کی تقریب یہ سال ہر سال سے ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی، مگر دیکھیں آج کتنی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور 11ویں شریف کے مہینے میں سجائی گئی ہے۔ حضرت حافظ غلام شبیر چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار غوث اعظم حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ ان کے صاحبزادگان اس بات کو بتائیں گے کہ حضرت صاحب کو سرکار غوث پاک سے کتنی محبت تھی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا۔ حضرات محترم، میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول چند منٹوں میں نچھاور کر کے حافظ صاحب کی ایک کرامت بیان کر کے اپنی گزارش ختم کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، فخر اولیاء ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ ماں کی گود میں ہیں، اور جو آپ کا اہل علاقہ ہے وہ اس بات پہ طرف اشارہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دودھ ماں کا پیا یا نہیں پیا، اس سے وہ اندازہ لگا دیتے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ بچپن میں ایک دین علم کے لیے جا رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ، 40 اشرفی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے کپڑوں میں سی ہوئی ہیں، ڈاکوؤں کا قافلے پہ حملہ ہو گیا، تمام کی تلاشی لی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا۔ ڈاکو نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس 40 اشرفیے ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا متجبر ہوا، تعجب کرنے لگا کہ ہم نے تلاشی کی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 40 اشرفیے ہیں۔ اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے تلاشی جب لی، بچے نے دی تو 40 اشرفیے موجود تھی۔ ڈاکو نے کہا بچے لوگ تو چھپا رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے 40 اشرفیاں دکھا دی۔ انہوں نے کہا میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ پیغام تمام بنی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، تمام دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ ماجر ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا اور کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں اور چوریاں کرتا ہوں ڈاکے، یہ بچہ کتنا عظیم ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ یہ جھوٹ بول کر یہ اشرفیہ بچا سکتا تھا، وہ تمام کے تمام آپ کی اس کرامت سے متاثر ہو گئے، اس چوری ڈاکے سے تائب ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پہ رائے ہدایت حاصل کر لی۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی دو بندیوں کا جو کچھ بھی اسے کہہ لے، میں تو اسے بڑا چھوٹا نہیں سمجھتا، اسے جو بھی کچھ لے، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی مر گیا۔ شاہزادہ صاحب آپ کی توجہ، میاں عرفان اللہ چشتی آپ کی توجہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی مر گیا، اب دھوبی جو ہے وہ قبر میں گیا۔ ہمارے مفتی صاحب تو موجود ہیں، مفتی عبدالرزاق صاحب، اب جو سوالات مردے سے فرشتے کرتے ہیں، ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، اور سوال اس ذات ہستی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی یہ کہا کہ ماں ربوں کا، کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور اگلا جو سوال سرکار کی تشریف آوری میں غوث کا، تو مولانا بشیر احمد صاحبان والے ہمارے چچا، ہمارے والد کے پیر بھائی، محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے بڑے لاڈلے مرید، آپ کو تھنے دار کا لقب تھا کہ یہ ہمارا تھنے دار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا میرے غوث، ندا آئی کہ اسے چھوڑ دیں، یہ تو میرے غوث کا دھوبی ہے، اس کی بخشش اور مغفرت ہو گئی۔ یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الثانی کی آج 4 تاریخ ہے اور جو بڑی 11ویں شریف، بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف آنے والی ہے، اور اس دوران یہ اس پاک کی تقریب حافظ غلام شبیر احمد رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، اسی طرح محبت اور چاہت سے وہ فرمائش کر کے اپنا، میرے جیسے کم علم آدمی سے اپنا گزارش، ان کا تو حکم ہوتا تھا، میری گزارش ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں حضرت صاحب کو لے کر ایک مسئلے میں ڈی پی او خانیوال، اس وقت کامران خان تھے، ان کے پاس گئے، حافظ صاحب اور میں تھے، شاید ان کا بیٹا بھی ہو، ساتھ عرفان۔ جب بیٹھے، ڈی پی او کی جو نظر حضرت سے ملی اور حضرت نے ان کی طرف دیکھا، مسئلہ بیان کیا، مسئلہ وہ بیان کرنے کے لیے وہ بات پرانی ہو گئی، بات کی گئی، تو ڈی پی او نے دیکھ کے کہا آخر میں کہ حضرت صاحب آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حافظ غلام شبیر رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت صاحب آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تو حافظ غلام احمد شبیر چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ میرے بزرگ آج آرام فرما رہے لاحق میں، یقیناً وہ یہ سن بھی رہے ہیں اور تمام سماعت بھی کر رہے ہیں پروگرام۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، جو خانے وال کی عوام انہیں جانتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، صوفی تھے، دنیا داری سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی ریاکاری سے ان کا لینا دینا نہیں تھا، وہ جو ظاہر بات ہوتی تھی سامنے کہہ دیتے تھے، اور جو جس کی سرزنش کرنی تھی وہ بھی کر دیتے تھے، اصلاح کرنی تھی وہ بھی کر دیتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے والد صوفی بشیر احمد چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ میں عاشقوں کے امام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، سنیوں کے شہنشاہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ان اشعار پر اپنی
گفتگو کہ آپ فرماتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج پناہ لینے کا یہی لمحہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اور ایک عاشق نے پھر کہا اعظم چشتی نے کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ حضرات محترم میں ضروری سمجھتا ہوں، میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر مشائخ اتحاد کونسل کے اکابرین کی کوشش کاریش کو کہ میں نے مدینہ طیبہ سے اپیل کی، گزارش کی، اس پر جو مشائخ اتحاد کونسل کے اکابرین ہیں جس محبت سے انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہی ہے، وہ تمام معاملات جو نہیں ہونے چاہیے تھے اس پر اپنی کوشش کاوش کی۔ میں مولانا فتح محمد حامدی صاحب، صاحبزادہ صفدر حسین قادری ابراری صاحب، پیرزادہ محمد عرفان الحق چشتی، میاں نعیم اللہ کریمی صاحب کا، صاحبزادہ عزیز الرحمان صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار کہ آپ نے جس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کیا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ امید کی کرن ہیں، اس وقت آپ امید کی کرن ہیں، یہ مشائخ نہیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں امید کی کرن ہے جو ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہر مسئلے کو سلجھانے میں اپنی کوشش کاوش پیش کر رہے ہیں۔ میں دعا کو اللہ رب العزت حافظ غلام شبیر احمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت صوفی بشیر احمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی عرس کی یہ جو تقریب ہے